بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تن کی دستی گھیر لے، مشکل وقت ہو تو وہ مجھ پر باوضو ہو کر کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اس کے علاوہ ایک بار درود شریف پڑھ کر 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائیں گے۔ ہر روز چقندر کھانے سے پرانی کھانسی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچ کھا لینے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا چاہیے۔ پودینے کے پتے لے کر جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم اور تر و تازہ ہو جائے گی۔ پٹھوں کے کھچاؤ اور جوڑوں کے درد کے لیے 7 دانے کالے چنوں کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چنے کھا کر اوپر سے وہ پانی پی لیں۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد اگر ایک سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوگی۔ پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں سے نجات ملے گی۔ پانی ہمیشہ بیٹھ کر 3 سانسوں میں پی لیا کرو، اس سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ روزانہ کچا لیموں چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی بڑھے گی نہیں۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کھا لیں، آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغ کی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے یا پیشاب کے قطرے آئیں تو نہار منہ دہی کے اندر اسبگول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ روزانہ گھنٹہ واک کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 60% کم ہو جاتا ہے۔ ماہواری میں زیادہ درد ہوتا ہو تو پہلے ہی دن 1 چمچ شہد گرم پانی میں ڈال کر پی لیں۔ پیٹ میں مروڑ اور گیس ایک چٹکی میں ختم ہوگی۔ 1 چٹکی ہلدی اور 1 چٹکی نمک پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ بادام کے 7 عدد، کھجوریں اور الائچی 3 عدد رات کو تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں۔ صبح اس پانی میں 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنائیں اور استعمال کریں۔ جسم کی صحت اور طاقت بحال ہو جائے گی۔ چہرہ سرخ و سفید ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے۔ بھنے ہوئے چنوں پر سورۃ فلق اور سورۃ الناس 3 بار پڑھ کر دم کریں تو کھاتے رہیں۔ یرقان کا شافی علاج ہے۔ بد ہضمی اور پیٹ درد کا آسان علاج عام طور پر بد ہضمی، معدہ کی کمزوری، کھانے کی زیادتی اور قبض کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں گھٹی ڈکار بھی آتی ہیں۔ کالا نمک، اجوائن اور سونف ہم وزن لے کر باریک شفوف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار کھائیں اور کھانے کے ہر لقمے کو خوب چبا کر کھایا کریں۔ اس سے آپ کی زندگی بھر کبھی پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے، داغ دھبے ختم ہوتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ ایک عمدہ پکا ہوا آڑو اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آدھے گھنٹے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دو۔ لہسن جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے، چہرے کی رنگت بھی نکھر جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔
معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ کا دانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا بےحد مفید ہوتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے اگر آپ کو قبض ہو جاتی ہے تو رات کو اسبگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ چھوٹی پیاز کا رس 1 بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ملا کر پینے سے زہریلے اور موذی جانوروں کے زہر کا اثر ختم کرتا ہے۔ زیتون کا تیل بالوں کی سفیدگی کو روکتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ زیتون کا تیل معدے کے افعال کو درست کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ زیتون کا تیل آنتوں اور پیٹ کے کینسر سے بچاتا ہے۔ بالوں کو مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ بھنی ہوئی مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہر صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہلدی میں دودھ ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید مرغ گھر میں پالنے سے رحمت ہوتی ہے۔ چقندر جسم کی چکنائی کو دور بھگاتا ہے، خون سے جراثیم کو صاف کرتا ہے اور جلد کو جوان رکھتا ہے۔ اخروٹ کا مغز لے کر اس میں سرکہ ملائیں، اس کو چہرے پر لپیٹ کرنے سے گلاب جیسی سرخی آ جاتی ہے۔ لیموں پانی جسم کو زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے اور ہڈیوں کو بہتر بناتا ہے۔ جسم کا اپنا رنگ صاف کرنا ہو تو جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ بندہ آم ضرور کھایا کرے۔ گھر میں کچھ بھی بنائیں، بانس کا جھڑکا شفوف 1 جادو چٹکی ڈال دی، انشاءاللہ قد بڑھنے لگے گا۔ پھول گوبھی بلغم کراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے بہت مفید ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں، اس سے شفا یابی حاصل ہوگی۔ رات سوتے وقت 7 دانے بادام چھیلے ہوئے ہمراہ 1 تولہ مصری کے کھا لیے جائیں تو نظر تیز ہو جاتی ہے۔ بواسیر کے مریضوں کو بند گوبھی کے پتے سلاد کے طور پر استعمال کروائیں۔ انناس کا شربت پتھری کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انناس کا شربت پینے سے دل اور دماغ کو راحت ملتی ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 7 دن دولت کی تسبیح پڑھ لو، یا مالک یا ذوالجلال والاکرام کہ یہ تسبیح بلا تعداد پڑھیں گے تو حد سے زیادہ گزر جائیں گے، یعنی انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ چند روز بعد اس کا جلوہ ظاہر ہوگا۔ بحکم خدا فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اس کا ادنی کرشمہ ہے۔ دیگر خوبیاں بوقت عمل خود معلوم ہوں گی۔ گڑ قدرت کا انمول تحفہ، گڑ میں چھپے صحت کے ایسے راز کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ ایسا گڑ لیں جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا یعنی 1 بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہیں، چباتے رہیں۔ چند دن استعمال کر کے دیکھیں، جوانی، طاقت افزا معدہ، آنتیں، دمائی قبض، پرانی تبخیر، موٹاپا، بدہضمی، جسم کا بڑھنا اور اعصابی کھنچاؤ، ان سب کا شافی علاج ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد 1 دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے
کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت با میں اضافہ اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کو جڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ کھانے کے آخر میں برتن بالکل صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔